قانون ہے, KPK میں بالکل اور قانون ہے. اسلام آباد میں کسی نے کسی کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا, وہ کیپٹل ٹیریٹری ہے. سندھ اور بلوچستان میں اور قانون ہے, وہاں جو ہے کوئی ایسی تشدد نہیں کیا گیا جو لاہور اور پنجاب میں کیا گیا ہے. آئی جی جو سہولت کار ہے, گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا, یہ ذاتی ملازم ہے ایک انلیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم اور مریم نواز کے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے, ان کو ہم لوگ بلائیں گے. اگر آپ سڑکیں بلاک کریں گے, اگر آپ لوگوں کے جان و مال کے جو یا ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی اندیشہ ہوگا تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا, حکومت حرکت میں آئے گی. دس از ناٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کل تک اور میں ہوں محمد عمیر. جاوید صاحب کی جگہ یہ ذمہ داریاں مجھے سونپی گئی ہیں. تو ناظرین بات کی جائے, کل آصف علی زرداری نے ملک کے صدر کا حلف اٹھایا اور آج 19 رکنی وفاقی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے اور اس طرح حکومت سازی کا عمل مکمل ہو گیا ہے. کابینہ اراکین پر نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک مکسچر نظر آتا ہے. نئی کابینہ میں اکثریتی اراکین کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, جبکہ اتحادی بھی اس کابینہ کا حصہ ہیں, جن میں چوہدری سالک حسین جن کا تعلق کاف لیگ سے ہے, عبدالعلیم خان IPP سے لیے گئے ہیں, اور خالد مقبول صدیقی جن کا تعلق MKM پاکستان سے ہے, وہ بھی اس کابینہ میں شامل ہے, جبکہ جام کمال کو بھی اس کابینہ میں شامل کیا گیا ہے. 2 ٹیکنوکریٹس جن میں محمد اورنگزیب اور آہد چیمہ بھی اسی کابینہ کا حصہ ہے, جبکہ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جن سے PTI سخت نالا ہیں, انہیں بھی وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا ہے. جبکہ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج ہی کابینہ کا پہلا اجلاس بھی منعقد ہوا. نئی کابینہ کیسی ہے اور ڈیلیور کرنے میں کتنی اہلیت رکھی ہے, اس پر آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی. ناظرین دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے دھاندلی کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا گیا اور انہیں کریک ڈاؤن کا سامنا بھی کرنا پڑا. کل سردار لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا تھا, تاہم آج انہیں رہا کر دیا گیا ہے. جبکہ PTI کا دعویٰ ہے کہ ان کے سینکڑوں کارکنان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کے خلاف مقدمات بھی بنائے گئے. سنی اتحاد کونسل کے نامزد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اپیل ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جبکہ مریم نواز نے اس حوالے سے آج پھر کہا ہے کہ سیاست کی آڑ میں ملک میں عدم استحکام لانے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی, اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی. تو ناظرین اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں تو لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وکیل بانی PTI شہباز کھوسا صاحب, اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے علی گوہر بلوچ صاحب, اور جبکہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شرمیلا فاروقی صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. اس ساری صورتحال پر اپنے تمام مہمانوں کی رائے لیں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ناظرین حکومت سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور 19 رکنی کابینہ نے حلف تو اٹھا لیا ہے, لیکن اس کابینہ کے لیے نئے چیلنجز کیا ہوں گے اور کیا یہ کابینہ ڈیلیور کر پائے گی, اسی پر رائے لیں گے. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. علی گوہر صاحب, کابینہ نے حلف اٹھا لیا, پہاڑ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے اس ملک کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کابینہ کی جو تشکیل کی گئی ہے کیا یہ ٹھیک ہے اور کیا یہ کابینہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے تو مناسب بات یہ ہے کہ اس کابینہ کا جو سائز ہے وہ انتہائی معقول ہے. جس طرح سے کہ سابقہ ادوار میں تنقید ہوتی رہی اور ظاہر ہے کہ ایک اتحادی کابینہ میں وزراء کی تعداد کا مناسب ہونا یہ مطلب ہے کہ کافی حکمت عملی سے یہ چیزیں طے پاتی ہیں, یہ خوش آئند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کو چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں, اسی طرح سے تمام پارٹیز کی جو ہے وہ نمائندگی کابینہ میں ہونا ضروری ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہماری پارٹیز جو کہ چھوٹی پارٹیز بھی ہیں لیکن ان کی کابینہ میں نمائندگی موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چیلنجز ہمیشہ سے پاکستان کو چیلنجز رہے, لیکن بالخصوص جس طرح سے کہ سابقہ ادوار میں اور خاص طور پر جو مطلب ہے کہ یہ 18 میں جو ایک حکومت مسلط کی گئی جس نے پاکستان کی
معیشت کو جو ہے وہ تباہی سے دوچار کیا، جس نے پاکستان کی سیاست کو انتشار سے دوچار کیا. تو جس طرح سے آپ انٹرو میں بھی ذکر کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے جو ہے یہ انتہائی موضوع کابینہ ہے. اس میں ٹیکنوکریٹس بھی شامل ہیں، اس میں جو لوگ اپنی صلاحیتیں رکھتے ہیں اپنے اپنے فیلڈز میں، ان کے نام لیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز کو جس طرح سے 13 میں لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا ایشو تھا، ملک کے اندر دہشت گردی کا بہت بڑا ایشو تھا، پھر آپ نے دیکھا کہ سی پیک جیسا پروجیکٹ بھی آیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی چیلنجز بہت بڑے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، محمد نواز شریف صاحب کی زیر قیادت پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے رہنماؤں سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور دیگر پارٹیز جو کابینہ کے اندر شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ان چیلنجز پر نہ صرف قابو پائے گا بلکہ وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھے گا. اگر اس میں پھر کوئی 9 مئی جیسا ایڈونچر نہ ہوا اور پھر کوئی اشتعال انگیزیاں نہ کی گئی تو میں سمجھتا ہوں اتحادی حکومت کا سر ایک ایکسپیرینس برا بھی رہا، تب مہنگائی عروج پر گئی، بے روزگاری بڑھی، تو کیا اب بھی ویسا ہی ایکسپیرینس ہوگا یا اسے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی ابھی تک تیار کی گئی ہے؟ کیونکہ آپ 13 کی بات کر رہے ہیں، 18 کی بات کر رہے ہیں، اب 24 ہے، نئی حکومت بن گئی، حلف لے لیا، کابینہ بن گئی، تو اب کوئی نئے پلان کے ساتھ آئیں گے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا ہے کہ مہنگائی کا بہت بڑا چیلنج ہے اس موجودہ حکومت کے لیے، اور یقینی طور پر ظاہر ہے کہ یہ حکومت، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت پچھلی جو بنی تھی 11 ماہ کے لیے بنی تھی، اور یہ حکومت جو ہے یہ اب نئے انتخابات کے بعد بنی ہے، اس کی تشکیل ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج بڑا ضرور ہے، لیکن اگر ہم نے شبانہ روز مل کے محنت کی اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اور چیلنجز قوموں کو آتے ہیں، لیکن چیلنجز کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ نپٹا بھی جاتا ہے، اور ان چیلنجز کو جو ہے ان پر عبور بھی حاصل کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ چیلنجز سابقہ ادوار میں بھی تھے، اس دفعہ مہنگائی کا ایشو زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر محنت کریں گے، پاکستان کی اگر جس طرح سے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی خاص طور پہ روایت رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کو اور پاکستان کی خوشحالی کو ہمیشہ پرائورٹی پہ رکھا ہے اور اولین رکھنا چاہیے بھی. بالکل شرمیلہ صاحبہ، آپ کیا رکھتی ہیں جس طرح گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو یہ انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ بروئے کار لائیں گے، کابینہ کے دیگر ارکان بھی اور وہ پارٹیز بھی جو ہماری حکومت کی سپورٹ کر رہی ہیں. ہم سب مل کے اگر کام کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ تعالی ان چیلنجز پر قابو پا لے گا، چیلنجز پر قابو پا لے گا، اور پانا چاہیے بھی. شرمیلہ صاحبہ، آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ کابینہ کی تشکیل ہو گئی ہے اور چیلنجز پہاڑ جیسے ہیں، تو اتحادی حکومت جن کا حصہ آپ بھی ہیں، تو کس حد تک کامیاب رہے گی یہ اتحادی حکومت چیلنجز کو ختم کرنے میں؟ جی شکریہ عمیر صاحب. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم نے سوچ سمجھ کے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ بھی سمجھ کے اس کابینہ کو تشکیل دیا ہوگا. ہمیں بھی ان سے امیدیں ہیں، قوم کو بھی ان سے امیدیں ہیں، اور وزیر اعظم کو بھی امیدیں ہوں گی کہ جس ٹاسک کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو چنا ہے وہ اس کے اوپر ڈیلیور کر پائیں. دیکھیے، اس وقت ملک میں جو سیاسی اور معاشی بحران ہے اس میں بہتری آنا بہت ضروری ہے. پوری قوم اس وقت جو ہے ان کی نگاہیں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اوپر ہیں. وہ ریلیف چاہتے ہیں، وہ مہنگائی میں کمی چاہتے ہیں، وہ بے روزگاری میں کمی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو. ہم چاہتے ہیں سیاسی استحکام عام آئے. ہم چاہتے ہیں کہ معاشی بحران سے پاکستان نکلے، ترقی کی طرف گامزن ہو. ایک ملک شرمیلہ صاحبہ، لیکن چاہنے میں اور کرنے میں فرق تو ہے، تو کریں گے کس طرح؟ دیکھیں، یہ تو اب ان کی کابینہ ہی بتا سکے گی وہ کس طرح کریں گے. پرائم منسٹر صاحب کیا پالیسی بناتے ہیں، کس طریقے سے وہ ترتیب ہوتی ہے، کون سی وزارت میں کیا پالیسی دیتے ہیں، اور پھر وہ وزیر جو اس پالیسی کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرتا ہے. بیکاز دا پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ سنک اور سوئم ٹوگیدر. تو پوری کابینہ اب آج سے اس قوم کو، پارلیمان کو جواب دہ ہے. ڈیلیور نہیں کریں گے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، مثبت تنقید کرنے کے لیے، ان کو مشورے دینے کے لیے، لیکن اس وقت بہت 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 بھاری ذمہ داری ہے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اوپر. دیکھیے، الیکشنز ہوئے ہیں
اور ہر کوئی الیکشن چاہتا تھا کہ الیکشن جلد از جلد ہوں تاکہ ایک منتخب حکومت آئے, منتخب نمائندے آئیں اور وہ آ کے عوام کے لیے کام کریں. سو آئی تھنک آئی ایم شیور دا پرائم منسٹر ہیز اے پلان, اور اگلے 100 دن کے اندر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس جانب یہ ملک جا رہا ہے. شرمیلا صاحبہ, جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ سوال اٹھائیں گے اگر یہ حکومت ٹھیک سے کام نہیں کرتی, تو سوال اٹھانا تو اپوزیشن کا کام ہے, آپ تو اس اتحادی حکومت کا حصہ ہیں, اور اگر اتحادی سوال اٹھائیں گے تو پھر کام کیسے ہوگا؟ نہیں جی, دیکھیے سوال تو اٹھیں گے اور جواب بھی دینا پڑے گا, کیونکہ پارلیمان کے اندر تو ہر وزیر جواب دہ ہے. آگے بڑے چیلنجز ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی آسان فیصلے ہوں گے, مشکل فیصلے ہوں گے. کس طریقے سے آپ بیلنس کرتے ہیں کہ وہ مشکل فیصلے بھی ہوں, عوام پہ مزید بوجھ بھی نہ پڑے. پیپلز پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے, عوامی منشور ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ جی اس منشور کے مطابق اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم اس منشور کے مطابق کرتے. لیکن بالکل ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی اور اب بھی دہرا رہے ہیں کہ جہاں پر حکومت مثبت کام کرے گی وہاں ہم ان کے ساتھ ہوں گے, ان کی تعریف بھی کریں گے, ان کو سراہیں گے بھی. لیکن جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے, عوام کی مرضی اور عوام کی خواہشات کے منافی ہے, تو وہاں پر ہم تنقید بھی کریں گے اور ہم مشورے بھی دیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب خود چاہیں گے کہ وہ ڈیلیور کریں اس دفعہ, ڈیلیور کرنا چاہیے بھی. طاہر سیدھو صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کابینہ پہ؟ کابینہ بن گئی ہے, حلف اٹھا لیا ہے, بڑے چیلنجز ہیں, اور سب سے بڑا چیلنجز ہے اس وقت پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی اور یہ حکومت کہاں پر کھڑی ہیں اس سب میں؟ آواز آ رہی ہے سر؟ سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ شہباز صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی سر. سر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, کابینہ نے حلف اٹھا لیا, نئی حکومت بن گئی, اور ایک چیلنجز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کا بھی ہے جو کہ ابھی تک نظر نہیں آیا. تو اس سب میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, اور یہ جو چیلنجز ہیں اس سب میں یہ کابینہ ڈیلیور کرتی دکھائی دے گی آپ کو؟ کابینہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک ہو جی. خیر مبارک. اور پیپلز پارٹی کو ان کے صدر کا انتخاب مبارک ہو, دوسری دفعہ زرداری صاحب صدر بنے ہیں. ان جماعتوں نے اپنی منشور میں یہ کہا کہ سیاسی قیدی جو ہے نہیں لیے جائیں گے, اور بلاول صاحب نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ تقریریں ہر جگہ کی. سیاسی ہیں, وہ بہت سیاسی گہرائی ہے ان کی پارٹی میں. انہوں نے یہ ہر جگہ تقریر کی کہ سیاسی انتقام نہیں لیا جائے گا, اور میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ سندھ میں کوئی سیاسی مخالفت پہ اریسٹ نہیں ہوئے. یہ پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئے, کل اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوا, کے پی کے میں پروٹیسٹ ہوا, بلوچستان میں پروٹیسٹ ہوئے, مگر پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ بہت ہائی ہینڈڈنس کا مظاہرہ کیا گیا. تو پیپلز پارٹی کو اس کے صبر اور اس کے بڑے اس پر میں مبارکباد پیش کروں گا. انہوں نے ایک مضبوط پارٹی ہونے کا دکھایا اپنا. مگر ساتھ ہی ساتھ میں بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوں کہ مریم بی بی کے پروونس میں کیا ہوا. سپریم کورٹ کے اٹیک جو ہیں وہ ہمیں بالکل یاد ہیں, کس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز پر اٹیک کیا گیا. اس کے بعد ہمیں یہ ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹس بالکل یاد ہیں. ساتھ ہی میں یہاں لاشوں کا جال بچھایا گیا, اور اس وقت کے وزیر اعظم اس وقت چیف منسٹر تھے, اور اس وقت کے آپ کے سامنے ہی ہیں سارے صورتحال. وہ کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں, کسی کو سزا نہیں ہوئی. ابھی جو آپ نے 9 مئی دیکھا, کیئر ٹیکر جو کہ تسلسلی ہے, یہ حکومت اسی کا تسلسل ہے پنجاب میں, وہی چیف سیکرٹری ہیں, وہی آئی جی پنجاب ہیں. بہت زیادہ ہائی ہینڈڈنس کا مظاہرہ کیا گیا, اور بڑے سینئر لوگوں کو انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈائسنٹ اور پروٹیسٹ پر انہوں نے اریسٹ بھی کیا. بہت سارے کارکن آج بھی جیلوں میں بند ہیں, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ جو حکومت اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے یہ اس پر ضرور بات اٹھائے گی اور سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرے گی, اور اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے گی. پولیٹیکل پروٹیسٹ, جمہوری پروٹیسٹ ہمارے آئین اور قانون میں درج ہیں, ہماری فریڈم کا حصہ ہیں, اور اسی سے میچورٹی آتی ہے اور حکومتیں آگے چلتی ہیں. اگر یہ اسی طرح سختی کرتے رہے تو 9 مئی کی سختی کا انجام انہوں نے بیلٹ کے رزلٹ سے اگر نہیں سمجھا تو اس سختی کا انجام بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہی انجام ہوگا.
ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بہت زیادہ اسٹرنگتھ شو کر دی ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آئی تھنک معاملات کو سیدھی طرف لے جانا چاہیے, اس کو پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف لے جانا چاہیے. جو پارٹیز حکومت میں ہوتی ہیں ان کی ذمہ واری ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں, نہ کہ زیادہ اپنا اختیار استعمال کریں. جتنا اختیار یہ اس طریقے سے زور زبردستی کریں گے یہ اتنی ہی بری طریقے سے فیل ہوں گے. میری تو ورڈ آف ایڈوائس ان کو یہی ہوگا کہ اس طریقے کے ہوچے ہتھ کنڈے ختم کریں, اور جو بھی ان کو بہتر لگتا ہے اس طریقے سے اس بات کو آگے چلائیں اور اس کو ریزولوشن کی طرف لے جائیں. سپیڈلی کوشش کریں کہ تحریک انصاف جو پروٹیسٹ کر رہی ہے اپنی الیکشن کی دھاندلی پہ اور چوری پہ, اس پر جو انکوائریز ہیں ان کو صاف اور شفاف طریقے سے چلائیں آگے, تاکہ اس سے حلقے کے لوگ بھی سیٹسفائیڈ ہوں, ان کے اوپر بھی انگلیاں نہ اٹھیں اور یہ معاملات ریزولوشن کی طرف چلیں. پولیٹیکل ڈائلاگ کتنا ضروری ہے اور حکومت اور اپوزیشن کا مل کر ساتھ چلنا کتنا ضروری ہے, اس حوالے سے اپنے مہمانوں سے رائے لیں گے, لیکن اس سے پہلے شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کتنا ضروری ہے اب, اور حکومت اور اپوزیشن کا ایک پیش پر آنا اور مل کر حکومت سازی کرنا کتنا ضروری ہے, اسی پر رائے لیں گے. علی گوہر صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس سب پر کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جو مشکلات ہیں, یہ جو ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, سینئر رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف باہر نکلتی ہے, تو مفاہمت کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا, یہ عمل کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, بات یہ عمیر صاحب کہ آپ نے دیکھا کہ سابقہ ادوار میں جو ان کا کردار رہا ہے اور جس طرح سے یہ پارٹی جو ہے یہ پرامن احتجاج کے لبادہ اوڑھ کے جس طرح سے پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہی ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے, وہ پاکستان کے عوام سے بھی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے, اور پوری انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ بھی دنیا بھی ان کا اصل چہرہ دیکھ چکی ہے. آپ ماضی میں دیکھیں 2013 میں جو دھرنے سجائے گئے تھے جن کا مقصد پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کرنا اور جن کا مقصد پاکستان میں سیاسی انتشار پیدا کرنا تھا, اگرچہ ان میں اس وقت بھی انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی, لیکن پھر بھی اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ان دھرنوں کو فیس کیا, ان شرنگیزیوں کو فیس کیا, ان اشتعال انگیزیوں کو فیس کیا, اور ساتھ ساتھ ترقی کا سفر بھی جاری رکھا. آپ نے دیکھا کہ ان ادوار میں کس طرح سے سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئی, قومی اسمبلی کے جنگلے توڑے گئے, کس طرح سے پی ٹی وی کے اوپر حملے کیے گئے, حتیٰ کہ وہ کام تھما نہیں. پھر اس کے بعد پاکستان میں لاک ڈاؤنز لگانا, شہروں کو بند کرنا, پاکستان کے شہریوں کی زندگی کو اجیرن کرنا, یہ ان کا روز مرہ کا وتیرہ ہے, اور یہ سب کچھ احتجاج کے نام کے اوپر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ معاملات بڑھتے بڑھتے جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کی طرف چلے گئے. 9 مئی کے واقعات میں تو ان کا اصل چہرہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جو بڑے سے بڑے دہشت گرد ہیں انہوں نے بھی اس طرح سے جرت نہیں کی تھی پاکستان کے اداروں میں ایک ہی دن ایک ہی وقت حملے کرنے کی, جس طرح سے کہ انہوں نے پورے ملک میں کیا. اور ظاہر ہے یہ اس میں کامیاب کیوں ہوئے, وہ اس لیے ہوئے کہ یہی تاثر دے کے کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, اور آج اگر ان کے لوگ جیلوں میں ہیں تو وہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ہیں یا اپنی کرپشن کی وجہ سے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل جو ہے وکٹمائزیشن پر نہ یقین رکھتی ہے. ابھی مریم نواز صاحبہ کا یہ ذکر کر رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی ایک دن کے لیے ان کے بندے جو کہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے, پھر لاہور کو لاک ڈاؤن کرنا چاہتے تھے, پھر لاہور میں کو 9 مئی کی تاریخ دہرانا چاہتے تھے, ان کو ایک دن کے لیے صرف گرفتار کیا گیا تاکہ وہ پرتشدد کارروائی نہ کر سکے. سڑکوں پہ تو لاک ڈاؤن بھی آئی تھی نا, نون لیگ بھی مارچ کیا تھا. میری گزارش, میں بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں,
और कोई पुरतशद्दद ये कार्रवाई ना कर सके और शख्सी जमानत के ऊपर इन लोगों को रिहा भी कर दिया गया। तो गुजारिश करने का मकसद है, आपने बड़ा सही बात की कि नून लीग ने भी एहतजाज किया था, नून लीग ने कई दफा एहतजाज किया है, लेकिन हमारा एहतजाज हर दफा पुरअमन रहा है। आपने देखा कि हमने पूरे 4 साल ऑपोजिशन में रहते हुए असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर अपना किरदार अदा किया। हमने असम्बलियां नहीं तोड़ी, हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमने लॉकडाउन नहीं किए, हमने एहतजाज किए, ट्रैफिक भी चलती रही, लोग शहरों का लॉकडाउन भी नहीं किया और कोई एक गमला भी नहीं तोड़ा। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एहतजाज के नाम के ऊपर इस्लामाबाद में भी आग लगाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जब इन पर पाबंदी लगाई कि आपने इस हाथ से आगे नहीं बढ़ना, तो ये रेड जोन के अंदर दाखिल हुए और उस वक्त भी जलाओ घराव की सियासत की। तो मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब इनको दोबारा ये साबित करने में बड़ा वक्त लगेगा कि ये जो जत्था है जो क्लेम करता है कि हम एक सियासी पार्टी, इनको अमली तौर पर साबित करना पड़ेगा। अदरवाइज अब पाकिस्तान को हमने चूंकि तरक्की की राह पर गामजन करना है, हम और हमारे लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, लिहाजा ऐसे शर पसंद अनासर की सरकोबी जरूरी है जो कि इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं या पाकिस्तान के बारे में शहबाज संधू साहब, आपने सारी बातें सुनी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आई, नतीजा 9 में निकला, उसके बाद सारी क़यादत जेलों में गई और पीटीआई अभी भी उसी डगर पर है, तो आप नहीं समझते कि जब ऑपोजिशन मिली है उसको चलाना चाहिए, बजाय सड़कों के आने के ऑपोजिशन में बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए और टफ टाइम दिया जाए? उस तरफ क्यों नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, ये तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो भी 9 मई के आर्किटेक्ट थे उसके नतीजे में हुकूमत तो इनको मिली, और ये दूसरी हुकूमत जिसमें इनको वोट तो नहीं मिले मगर हुकूमत फिर दोबारा इनको मिली है। तो 9 मई के जो भी आर्किटेक्ट हैं उनका इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। पीटीआई का जो बड़ा क्लियर स्टांस है, पीटीआई ने बिल्कुल बहुत क्लियरली ये कहा हुआ है कि वो इदारों के साथ हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ उनके दिल धड़कते हैं, वो कभी इंस्टीट्यूशंस पे इस तरीके से अटैक करने का सोच भी नहीं सकते, और इस चीज़ की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहाँ से बंदे आए कि इन्होंने तोड़ फोड़ की, इस तरफ तो ये जाते नहीं हैं। और ये रही बात एहतजाज की, एहतजाज जब ये कॉल करते हैं इनके पास तो लोग ही नहीं हैं, ये तो एक चौक में बंदे भी नहीं इकट्ठे कर सकते। जब भी इन्होंने यहाँ पर जलसे कॉल किए हैं उनको हमने देखा है, आपने देखा है, आपके बिल्कुल स्टूडियो के बाहर ही लिबर्टी चौक है, इधर कितने बंदे मुस्लिम लीग नून इकट्ठे करने में कामयाब हुई। खैर ये बातें इस वक्त अदालत में है, मैं इन पे मजीद नहीं जाना चाहूँगा, मगर मैं इनको एक बात, अगर इनको अभी भी नहीं समझ आई, इलेक्शन के इन रिजल्ट्स के बाद भी नहीं समझ आई कि आप पीटीआई को एक रियलिटी कंसिडर करें। पीटीआई इज हियर टू स्टे, पीटीआई इज हियर टू मेक अ डिफरेंस एंड इट हैज मेड अ डिफरेंस। पीटीआई ने अपना वोट बैंक साबित कर दिया ना। 9 मई से पहले भी सड़कों पर थे, अब भी सड़कों पर है। पार्लियामेंट को छोड़ के सड़कों का रास्ता क्यों अपनाया जाता है? कई मसाइल ऐसे होते हैं जो कि पार्लियामेंट में हर मसला सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम 1947 से चले आ रहे हैं। काश जब ये सीपेक साइन कर रहे थे तब ये अपना कमीशंस का रेट कम रखते तो शायद हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कम होते। सड़कों पर तो सियासी मामला हल नहीं होंगे। जी, सड़कों पर नहीं होंगे, मगर ये इस सड़कों से ये जरूर बावर कराया जा सकता है कि आपने जो वोट पे डाका डाला, जो आपने इंतखाबात पे डाका डाला और उसके नतीजे में ये हुकूमतें बनाई, इन पे इंक्वायरी होना जरूरी है। इसी तरह के धरने इन्हीं चीज़ों के ऊपर मुस्लिम लीग नून भी करती रही है। मुस्लिम लीग नून भी आरटीएस बंद होने की शिकायतें करती रही है। ये धरनों, इनकी शफाफ इन्वेस्टिगेशन होना और इनके आगे मंतकी अंजाम तक इनके केसेस को पहुंचने का बहुत लाजमी है, ताकि इस मुल्क की जमहूर और इनकी जो ये हक़ हाकमियत जो ये कहते हैं कि इनको मिला हुआ है, जो कि हम कहते हैं चोरी हुआ हुआ है, इसकी साफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। और इनको भी चाहिए कि अपनी, अगर ये अभी तक इनका ये ख्याल है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से इनको रिज़ल्ट इनकी मर्ज़ी के मिल गए हैं, तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है, बेस्ट ऑफ लक टू दम। बट ये शायद फिर इनका आखिरी इलेक्शन ही होगा और आखिरी दफ़ा ये सीटें देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं नज़र आता कि अगर ये इसी रास्ते पे चलते रहे तो दोबारा कभी हुकूमत की तरफ भी देख सकेंगे, ये हुकूमत भी चला सकेंगे या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है शर्मिला साहिबा, पीटीआई को सड़कों से किस तरह पार्लियामेंट में लाया जाएगा और मिलजुल कर चला जाएगा? हल क्या है आपकी नजर में? देखिए जी, पार्लियामान में तो ये बैठे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कहते हैं कि जी ये इलेक्शन में धांधली हुई है, ये नहीं मानते हुकूमत को या जो भी, लेकिन ये हुकूमत में बैठे हैं, सॉरी ये पार्लियामान में बैठे हैं।
इन्होंने स्पीकर के भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, इन्होंने वजीर आजम के भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, इन्होंने सदर के भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो ये सिस्टम को एक्सेप्ट तो कर चुके हैं ना। अब जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, देखिए एहतजाज करने के लिए एक फ़ाल जमहूरियत में मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। एक पुरअमन तरीक़ेकार है कि जी आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, दलाइल के साथ करें, फिर जो इनको एतराज़ है फॉर्म 45 के ऊपर, उसके लिए तो उनके पास फॉरम्स मौजूद हैं, ECP है, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और यही वो फॉरम्स है जहां पर इनको कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल सकता है। ये पीपल्स पार्टी या PMLN या गवर्नमेंट तो नहीं देगी। शर्मिला साहब, जिस तरह ना उनका पीपल्स पार्टी डोमेन और बनता है। आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत के मामले में मशहूर हैं, तो अब सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, तो क्या आपको दिखाई देता है आने वाले दिनों में वो कोई मुफाहमत का किरदार अदा करें, मिल बैठ के सबको एक पेज पर ले आए, इकट्ठे चलें? वेल एब्सोल्युटली, देखिए इस वक्त सदर जरदारी साहब का ऐवान सदर में मौजूद होना एक बड़ा मायनेखेज बात है, क्योंकि वो मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं और वफाक की अलामत हैं इस वक्त वो, और जिस तरीके से माजी में मफाहमत के साथ चले, आई एम श्योर कि ये जो सियासी गर्मा गर्मी इस वक्त मौजूद है उसको टेम्परेचर्स कम करने में उनका बड़ा कलीदी किरदार होगा। जहाँ तक ये बात कर रहे थे कि जी इंक्वायरी होनी चाहिए, हम तो इस बात की तायीद कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कहा कि हम चाहते हैं कि 9 मई के वाकयात के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये तो इनका भी मुतालबा है और हमारा भी मुतालबा है। सो अब यही वो भी ये बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जी अगर कोई गुनहगार है तो उसको सजा दो, लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो उसको रहा करो। हम कभी भी इस मामले में हमारी कोई दूसरी राय नहीं होती सिवाय इसके कि मुल्क में कोई भी सियासी कैदी नहीं होना चाहिए, बट देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ दैट हैज टू बी अडॉप्टेड। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो उनका रवैया है पार्लियामान में वो गैर मुनासिब है, गैर पार्लियामानी है। गालियां हैं, जूते उठाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो शर्मिला साहिबा एक और चीज, जिस तरह भी आपने बात की है शर्मिला साहिबा, इनका भी अभी आपने बात की कि सियासी कैदी आने वाले दिनों में जो है, हम तो इस हक में भी नहीं है कि उनको जेलों में रखा जाए, तो क्या आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि जो सियासी कैदी इस वक्त कैद हैं उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, एक ऐलान तो वजीर आजम साहब ने अपनी मेडन स्पीच में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तमाम खवातीन जो संगीन जुराइम में मुलविस नहीं है और जिनकी 2 साल से कम सजा है, मैं उनको रिहा करने का हुक्म करता हूँ। तो आई एम श्योर वो प्रोसेस शुरू हो गया होगा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की अगर ये पॉलिसी है तो देन ये हो गया होगा। तो ये एक खुशाइन बात थी, वी अप्रिशिएटेड दैट। इसके बाद अब देखिए कि क्या लाए अमल तय होता है, जुडिशल कमीशन बनता है नहीं बनता है, क्या केसेस रिव्यू में जाते हैं नहीं जाते हैं। अगेन ये गवर्नमेंट का डोमेन है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है नहीं। सदर मुमलिकत वही करेंगे जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आएगी, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो हुकूमत नहीं चलाता, वजीर आजम चलाता है। तो वजीर आजम और काबीना क्या फैसला करते हैं ये अब आगे देखिए, इन द नेक्स्ट 100 डेज हमें पता चल जाएगा कि हुकूमत किस जानिब जा रही है। अभी तो बहुत बड़ा चैलेंज इनके पास ये है कि महंगाई में खात्मा करें, खात्मा नहीं हो तो कम से कम कमी तो करें। रमज़ान मुबारक जो है वो आ गया है और इसमें वैसे ही खाने पीने की अशिया जो है उसकी कीमतें आसमान को छूती हैं, तो किस तरीके से प्राइस कंट्रोल करते हैं, क्या रिलीफ पैकेज देते हैं। 12 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया है उन्होंने, वो उसके असरात कहाँ तक आवाम तक जाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक दिन हुआ है, अभी काबीना शाम में आई है और अब देखते हैं कि क्या पॉलिसी होती है, क्या रमज़ान के अंदर लोड शेडिंग होती है नहीं होती, गैस की बंदिश होती नहीं होती। ये मसाइल लोगों के हैं, ये आपके मेरे मसाइल हैं कि हमें बिजली जो है बंद ना हो, रमजान में गैस जो है मिले। बिल्कुल बड़े मसाइल है शर्मिला फारूकी साहिबा। छोटी सी चीज है कि फ्रूट की कीमतें बढ़ जाती हैं रमजान के अंदर, जो कि हर कोई फ्रूट खाता है रमजान के अंदर। ये चीजें अगर इसमें रिलीफ मिल जाए तो आवाम खुश हो जाती है। बिल्कुल, ये बड़े मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और रमज़ानुल मुबारक का आगाज हो चुका। आज पहली सहरी होगी, कल सुबह पहला रोज़ा मनाया होगा और उसके साथ साथ बड़े मसाइल भी हैं, महंगाई, चीज़ों की कीमतों में इजाफा और उस पर कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि मुल्क को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में जो इस वक्त इजाफा है उसको कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है। अली गौहर साहब, हुकूमत हो गई, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया, हल्फ भी उठा लिए गए, हुकूमत एक मार्ज वजूद में आ चुकी है। ये जो बड़े चैलेंजेस हैं और माह रमजान में ये जो महंगाई उरूज पर जाती है और चीजों की जो प्राइस है वो डबल हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा और ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है इसको कंट्रोल करने के लिए मुस्लिम लीग नून किस डगर पर चलेगी, क्या हिकमत अमली अपनाएगी? देखें, बिल्कुल महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो रमज़ान शरीफ के महीने में भी जो है वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। हमारी पहचान पाकिस्तान की एक इस्लामी मुल्क के नाम पर है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई दोस्त हैं जो कि ज़ायद मुनाफा कमाते हैं, नजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं। हुकूमत ने ज़ाहिर है क्योंकि प्राइस कंट्रोल करने जो हैं वो सूबाई हुकूमतों ने मार्केट्स के ऊपर नज़र रखनी होती है और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनी होती हैं, तो यकीनी तौर पर तमाम सूबाई हुकूमतें सियासत से हट के रमज़ान शरीफ का महीना है उनको इसमें बड़ी मेहनत करनी चाहिए। वफाक को जो है जिस तरह से कि शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन वो जो पैकेज है यूटिलिटी स्टोर का उसमें फौरी तौर पर इजाफा किया है ताकि इसके समरात ज़्यादा से ज़्यादा अवाम तक पहुँच सके। लेकिन गौर साहब आगे IMF के पास जाना है तो फिर सूरत हाल क्या होगी? देखें, बिल्कुल जाहिर है कि आपने देखा कि जो साबका हुकूमत थी PTI की, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए। हालांकि ये दावे तो किया करते थे कि पता नहीं जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम कितने अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी, इतने IMF को दे देंगे, इतने मुल्क के ऊपर लगा देंगे, कितने लाख घर बन जाएंगे। तो आपने देखा कि तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और कहीं भी कोई लंगर खानों के अलावा कोई इनका बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे मुल्क में तो दिखा दे। तीसरी दफ़ा इनको KPK में हुकूमत मिली है और अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन के जवाब। भाई आप सबसे पहले तो जो कंसर्न फोरम्स हैं आप उधर जाएं। आप मुल्क में हर चीज के आड़ में जो है वो इंतशार फैलाते हैं। और दूसरी बात ये है कि 2008 में आप RTS सिस्टम की पैदावार थे, RTS सिस्टम के जरिए आपकी हुकूमत पर आप मुसल्लत हुए थे, वोट चोरी करके आए थे। हत्ता कि लाहौर की सीट से ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में इमरान नियाजी साहब जो थे वो वोट चोरी करके खुद चोरी करके आए, वहां से ये इलेक्शन हार गए। ठीक है गौर साहब, तो ये आपका आ गया, इसी पर बहुत पॉपुलर है और ये बातें करते हैं। बिल्कुल लिहाजा थोड़ा कम है। देखिए मैं सिर्फ आखिर में एक गुजारिश करूंगा कि जो मैं एक गुजारिश करनी, एक मिनट मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं ना, इस तरह तो फिर आप नहीं बात कर पाएंगे। जब 2013 में हमारी हुकूमत बनी थी तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि महंगाई उस वक्त भी ज्यादा थी, लेकिन आपने देखा कि उस वक्त GDP ग्रोथ रेट जो था वो 6% पर गया। सिंगल डिजिट पर महंगाई लाए, 4% पर लाए। 40 रुपए वाली चीनी, 40 रुपए किलो चीनी मिलती थी, ये 140 रुपए पर लाने वाले ये लोग हैं। आटा, घी, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें सब इनके दौर में महंगी हुई हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया खोसा साहब, सारे इल्जाम आप पर हैं, महंगाई आप लोगों की वजह से है, कर्जे आपने लिए, अब क्या राय रखते हैं इस पर? सारा मलबा आप पर डाल दिया गया है। देखें जी, CPEC बड़ी कमाल, इन्होंने प्रोजेक्ट तो बड़ा कमाल था। दुनिया का असूल तो ये है कि जब आपका सामने वाला प्लॉट हो और पीछे वाले को रास्ता चाहिए हो तो पैसे सारे वो लगाता है। इन्होंने वो कमीशनें ले के कर्जे लिए, सारे ठेके चाइनीज़ कंपनीज को मिले और कर्जा सारा हमारे गले पे पड़ गया। तो काश ये थोड़ी शफाफियत रखते, अपने वो जो 6 पे लेकर आए थे GDP ग्रोथ रेट, उसको ज़रा ये तरीके से चलाते तो शायद ये कर्जे इतने सारे हमारे पर ना होते और इतना ज़्यादा बोझ आज हमारे पर ना होता। ये जो कैपेसिटी चार्ज के नाम पे बिजली के कारखानों को सऊदीया से और बाहर से तेल इंपोर्ट करके और कतर से गैस इंपोर्ट करके महंगे दामों हम बिजली बनाते हैं, ये हम अपने पानी से भी बना सकते थे। ये डैम्स काश ज़्यादा बना लेते, इतनी देर ये हुकूमतों में रहे, ये काश थर्कोल ज़्यादा डेवलप कर देते। वो भी मैं क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दूंगा कि उन्होंने थर्कोल को डेवलप किया, मगर काश ये अपनी तरफ देखते, ये बाहर अपनी कमीशंस की तरफ देखते रहे। और इस मुल्क में जितनी महंगाई आज गरीब आदमी फेस कर रहा है, ये मुस्लिम लीग नून के इतनी
اپنی حکومت جتنے ادوار انہوں نے خاندان میں شاہی حکومت چلائی ہے اس ملک میں, جو کہ اب یہ دوبارہ چلانے کی طرف چل پڑے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. اور یہ جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے یہ اس لیے ان کی دور میں آتا رہا کیونکہ انہوں نے مہنگے قرضے لے کر لوگوں کو لالچ دی اور پاکستان میں لائے, اور پھر ان کے ساتھ کمپنیاں بنا کے باہر پیسے اپنے شفٹ کرتے رہے. یہ ان پہ کیسز ہیں. پی ٹی آئی جو ہے یہ اپوزیشن میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, اس وقت یہ حکومت میں مسلم لیگ نون ہے. ان کو چاہیے کہ اپنا وے فارورڈ آگے نکالیں. 300 یونٹ بجلی کے انہوں نے عوام کو پرومس کیے ہوئے ہیں, 300 اور 500 مفت یونٹ جو انہوں نے پرومس کیے تھے, دیکھتے ہیں وہ یہ دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. آگے سے یہ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے, یا پھر دوبارہ مہنگے قرضے اور مہنگی ڈیلیں کر کے قطری خاندانوں کے ساتھ اور چائنیز ان کے ساتھ. شرمیلا صاحبہ آپ کیا رائے رکھتی ہیں, 300 سے 500 یونٹ کس طرح سے مسلم لیگ دے پائے گی جبکہ آگے ہمارے پاس آئی ایم ایف کا ایک بڑا چیلنج سامنے ہے؟ تو کیا اس ساری صورتحال میں آپ کو کوئی ریلیف اس وقت نظر آ رہا ہے عوام کے لیے؟ دیکھیے جی, بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے کہ کس طرح عوام کو ریلیف دیں اور آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر بھی پورا اترے, جو کہ بہت ضروری ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ مینیفیسٹو میں ان کے یہ وعدہ تھا کہ جی وہ فری یونٹس دیں گے. ابھی میں دیکھ رہی تھی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم صاحب لائیو تقریر کر رہے تھے, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم پالیسی بنا رہے ہیں اور ہم نے فوراً ریلیف دینا ہے. اور وہی بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں اور کر رہے تھے تمام اپنی الیکشن کیمپینز کے اندر, ہمارے مینیفیسٹو کے اندر بھی یہی ہے کہ اشرافیہ سے سبسڈیز ہٹا کے عوام کو دیں, بڑی بڑی فرٹیلائزر کمپنی سے سبسڈی ہٹا کے آپ کسان کو دیں. تو وہی بات انہوں نے دہرائی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید صحیح جانب جا رہے ہیں, لیکن کس طریقے سے یہ بجلی فری دیتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں سندھ میں یہاں پر سولر پارکس بنائے ہیں, بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جو آلریڈی سولر انرجی کی طرف چلے گئے, بیکاز دیٹ از دا وے فارورڈ. مہنگی بجلی از ان افورڈیبل, کوئی بھی بجلی اب افورڈ نہیں کر پا رہا, خاص طور پہ یہ صارفین. اس ملک میں اس وقت جو 200 سے کم یونٹس بجلی استعمال کریں, تقریباً کوئی 2.60 کروڑ کے قریب صارفین ہیں اراؤنڈ دس فگر. سو وہ ان کو کس طریقے سے آپ ریلیف دے سکتے ہیں؟ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنا گزر بسر بالکل بھی نہیں کر پا رہا. بالکل. اور سفید پوش لوگ ہیں, یہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. تو دیکھیے یہ پاکستان کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مڈل کلاس, وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. مہنگائی کے بوجھ تلے اتنی دب چکی ہے کہ اٹ ہیز کمپلیٹلی ایروڈیڈ. غربت کی سطح سے مزید لوگ نیچے جا چکے ہیں. تو یہ بالکل عوام ریلیف کی منتظر ہے اور عوام کو ان کا حق ملنا بھی چاہیے, اور دیکھتے ہیں یہ نئی حکومت جو ہے وہ کسے عوام کو ریلیف پہنچا سکتی ہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام کل تک. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.